السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے آپ کا اس پوسٹ کے متعلق۔ اس پوسٹ میں بتایا گیا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین میں 3181 نمبر پر، اور یہی حدیث السنن الکبریٰ للبیہقی میں 20517 نمبر پر، اور یہی حدیث صحیح الجامع للامام البانی رحمہ اللہ میں 3075 نمبر پر۔ اس حدیث کے الفاظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، 3 قسم کے لوگ دعا کرتے ہیں مگر ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3 قسم کے لوگ دعا تو کرتے ہیں مگر ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث میں وہ 3 ایسے نقص بتائے گئے کہ جن نقص اور نقائص کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اور دعا کے آداب کو بھی پورا کرتا ہے مگر اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے آپ میں اور اپنی ذات میں یہ دیکھے، اگر یہ 3 قسم کے نقص یا ان میں سے کوئی ایک نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ اس نقص اور خرابی کو دور کرے، اور جب دور کرے گا تو پھر اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پائے گی، قبولیت کے مقام کو پہنچے گی۔ جناب حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 نقصوں میں سے، 3 نقائص میں سے پہلا نقص اور خرابی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا، پہلا بندہ کہ وہ اس کے نیچے ایسی عورت موجود ہے کہ جو کہ گندے اخلاق والی ہے۔ گندے اخلاق سے مراد بد چلن بیوی ہے، اور جب تک کہ وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی بیوی گندے اخلاق والی، مطلب بد کردار ہے، بری عورت ہے، بد چلن عورت ہے، تو ایسا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس بد چلن بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ وہ جب بد چلن بیوی کو طلاق دے دے گا، اپنے سے پرے کر لے گا، دور کر دے گا، پھر دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ اب یہاں بریکٹ میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر عورت بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، تو اس کو طلاق دینا ہے، لیکن طلاق دینے کا بھی ایک پروسیس اور طریقہ ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہو اور گندے اخلاق والی ہو، بد چلن ہو، ایسی کوئی خرابی موجود ہو کہ اسے خامد نے اپنے پاس نہیں رکھنا، تو اس کا پہلا علاج یہ ہے فائزوہن، خامد اپنی بیویوں کو سمجھائیں۔ اگر منہ زبانی سمجھانے سے ٹھیک ہو جائے تو درست، ورنہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر کمرہ چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارنا ہے۔ بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں، جانور کی طرح، گائے بھینس کی طرح بیوی کو نہیں پیٹنا۔ اور اگر یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو جو خرابی ہے وہ خاندان کے بشر لوگ، فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے اور اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بیوی بد چلن ہے تو پھر اسے طلاق دے دی جائے، الا یہ کہ وہ توبہ تائب ہو جائے اور اپنی بد چلنی اور بد اخلاقی سے باز آ جائے۔ تو جب کسی شخص کے اندر یہ نقص موجود ہوگا کہ وہ بد چلن عورت کا خاوند ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسے طلاق نہ دے دے۔ اور اسی طرح دوسری خرابی اور نقص نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، دوسرا بندہ وہ ہے جس نے کسی بندے سے
جس نے کسی شخص کو قرض دیا اور کوئی گواہ نہ بنایا، کسی شخص کو قرض دیا اور کوئی گواہ نہ بنایا تو ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اس حدیث کے تحت۔ تو پتہ چلا کہ بندہ جب کسی کو کچھ دے تو اس کے اوپر قرضہ دیتے ہوئے وہ گواہ بھی بنانا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو اللہ کا قرآن ہمیں آیت دین کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے پوری کہ ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو قرآن پاک نے بھی ہمیں گواہ بنانے کا حکم دیا ہے جب معاملہ نقد و نقد نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ ادھار کی صورت میں ہو، تو اس صورت میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ البقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک وقت مقرر تک تو لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے کاتب کہ وہ لکھے جس طرح سکھایا اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو یہاں ایک تو اللہ نے ادھار کے لین دین کو لکھنے کا کہا، اور اسی آیت دین میں آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، مطلب دو مسلمان مردوں کو گواہ بنا لو الی آخر الآیہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی المستدرک علی الصحیحین میں اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور صحیح الجامع میں فرما رہے ہیں کہ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو اس پر گواہ بنایا جائے۔ قرض کے معاملات میں گواہ بنا لینا چاہیے، پلس قرآن کی آیت کے مطابق لکھ بھی لینا چاہیے۔ تیسرا نقص اور تیسری خرابی کہ جس کے ہوتے ہوئے، اس خرابی کے موجود ہوتے ہوئے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور وہ خرابی کیا ہے اس متعلق فرمایا کہ جس نے بے سمجھ اور بے وقوف کو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ بے وقوف کو، کم عقل کو اپنا مال مت دو۔ تو ان تین خرابیوں کی موجودگی میں یا ان تین خرابیوں میں سے کسی ایک کے موجود ہونے پر ایسا بندہ دعا تو کرتا ہے مگر اس کی دعا جو ہے وہ قبول و منظور نہیں ہوتی، اور بندہ حیران پریشان کہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے وہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ تو قبولیت دعا کے لیے اس حدیث کے تحت ان چیزوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔